ڈاکٹر باقر اعظم صاحب آپ نے ادا کیا، بہت ہی خوبصورتی سے اور بہت ہی ایک ان کا جو لفظ لکھنے کا جو کمال ہے حاصل ہے انہوں نے بھرپور طریقے سے خوشبیر صاحب کی حالت بہت مختصر، میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ ذرا مختصر رکھیے گا، جبکہ ہم جب کسی کی شاعری پر ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں اس کو مختصر رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ اس میں تمام جو پہلو ہیں ان کی شاعری کے اور جو ان کی شاعری کے جو منتخب اشعار ہیں وہ تمام اس کو سمونا مشکل ہوتا ہے، لیکن باقر صاحب نے ایک بہت مختصر سی تحریر ہے اور بہت خوش اسلوبی سے بہت خوبصورتی سے بہت باتیں جو کی ہیں جو جس سے ہم سب اتفاق بھی کرتے ہیں۔ تو بہت شکریہ باقر صاحب۔ میں اب ڈاکٹر شبیر حیدر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کچھ خوشبیر صاحب کے لیے ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری محبتوں کی اس محفل کو رونق بخشی۔ ادب کے پرستار دراصل ایک بین الاقوامی خاندان ہے جس میں خون کا رشتہ تو نہیں مگر اپنوں کی خوشبو بڑی شدت سے آتی ہے۔ یہ رشتے احساس کے ہوتے ہیں، فکر و تحریک کے ہوتے ہیں، خیال اور مزاج کی ہم آہنگی کے ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ چونکہ ادب کی محبت سے جڑا ہوا ہے اس لیے بہت ہی بے لوث ہے۔ چنانچہ جو ہی فیس بک سے خوشبیر بھائی کی آمد کا سنا، ایک جذبہ مسرت کی لہر دوڑی اور جلد سے جلد شرف ملاقات کا جذبہ ابھرا۔ شہر کے شور سے جدا کمال فن کے عناصر، مشاہدے کی بے پناہ وسعت، شعور کی شدید پختگی، تجربے کی عمیق گہرائی، جذبہ و خیال کی ہم آہنگ سچائی اور اظہار کی آفاقگی توانائی سے ترتیب خوبصورت شعری مجموعہ ہے۔ ایک سچا شاعر اپنے عہد سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ صداقت اور اعتماد جو آپ کی ذاتی شخصیت کا حصہ ہے، آپ کے اشعار کی جاذبیت کا سبب ہے۔ آپ کے فن پاروں میں کچھ اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ ہم مل کے شیئر کریں۔ ان سے تو ہم ان کا کلام سنیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ غیب کے پردوں سے آنکھوں پہ عیاں ہونے تک فکر نے 100 پیرہن بدلے بیان ہونے تک، اور سکوت شب میں جو یہ شعر میں خاموش بیٹھا ہوں، لگا ہوں خاموشی کو ہم نوا کرنے کی کوشش میں، بس اپنے زوم کی تشہیر کر رہی ہے ہوا، میں اتنا بکھرا نہیں جتنا لے اڑی ہے ہوا۔ کیا بات ہے، بہت اچھے بہت اچھے۔ درد کو اشعار میں تبدیل کر لیتا ہوں میں، یہ تر و تازہ ہوا شاداب رکھتی ہے مجھے۔ تو آپ کے تخلیقی سفر کا جو طلسماتی رنگ ہے وہ آپ دیکھیں کہ تم تو بس جھرنوں کے نغموں کی صدا سنتے ہو، تم تو بس جھرنوں کے نغموں کی صدا سنتے رہے، کٹتے جاتے پتھروں کے کرب کو سمجھانے، کٹتے جاتے پتھروں کے کرب کو سمجھانے۔ اور ایک اور شعر دیکھیے کہ شجر کو دھوپ نے باہوں میں بھر کے چوم لیا، شجر کو دھوپ نے باہوں میں بھر کے چوم لیا، ہوئی ہے چھاؤں یہ پیدا ہماری قربت سے، ہوئی ہے چھاؤں یہ پیدا ہماری
तुम्हारी गुर्बत से एक और शेर देखिए। जो दरिया मुझ में शामिल हैं उन्हें कैसे बताऊं, मैं रास्ते में किसी ठहरी नदी का मुंतज़िर। उदासी मेरे अंदर की कहीं बरहम ना हो जाए, अगर हंसता भी हूँ तो चश्मे तर से मशवरा का। और ये शेर देखिए कि मैं खुश्क पत्तों में खुद को छुपाए बैठा हूँ, मैं खुश्क पत्तों में खुद को छुपाए बैठा हूँ, वो एक झोंका मेरी आबरू उतार गया। आपके शेरी मजमूए में फ़िक्र सुखन के चौंका देने वाले ऐसे फन पारे बिखरे पड़े हैं। वक्त की कमी की वजह से मैंने मुख्तर किया है, वरना आपके हर शेर को पढ़ने में मुझे लुत्फ़ आया। और ये भी एक अच्छा बहाना कि मैंने आपकी किताब पढ़ी पूरी। मैं आपकी सेहत और हिफाजत की दुआ करता हूँ और आपकी फैमिली की। आपके कलम की रोशनी से अदबी दुनिया चमकती रहे और हम मुफीद होते रहें। और आपको डॉक्टर साहब ने बहुत अपनी खूबसूरत मज़मून के साथ साथ बहुत ही जो मुंतखबा शेर हमारे खुशदी सिंह शाह साहब के सुनाए हैं, उसने हमारी इश्तहा और बढ़ा दी है कि हम उन्हें सुने, जल्दी सुने और दिल खोल कर सुने, और आज उन्हीं को हम सुनेंगे। इससे पहले कि हमने कुछ इस तरह से बनाया कि सब चंद, ताकि जब आप खुशबीर साहब को हम सुने तो उससे पहले एक थोड़ा सा माहौल भी जो है एक शेर जिसका ज़रा बन जाए, तो उसके लिए बस हम चंद लोग जो है, सब तो मेरा ख्याल नहीं, हम चंद लोग जो है कुछ अपनी अपनी कुछ चीज़ें सुनाएंगे और उसके बाद फिर हम बाकायदा खुशबीर साहब से सुनेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी इस शेरी नशिस्त का आगाज़ करना चाहता हूँ कि ये हमारी नसरी सिलसिला है, वो उसका काम भी हम खुशबीर साहब से कहें, उनसे कहें कि वो अपने कुछ ख्यालात का इजहार करें यहाँ के अदबी माहौल के बारे में, यहाँ के दोस्तों के बारे में, और जो मज़ा मैं जब शेर सुनाऊंगा एक साथ ही बोल कुछ दो चार बातें करने को हर्ज नहीं है। बैठे रहे। आदाब। मेरे लिए एक बड़ा मसला ये है कि मैं जब अपने लोगों में होता हूँ तो मैं समझ में नहीं आता कि मैं क्या बात करूँ, क्योंकि बोलते वक्त आमतौर पर ऐसा होता है कि जब आप कहीं एक रस्मी इसमें जाते हैं तो कुछ ऐसे अल्फाज का इंतखाब करते हैं कि जैसे आप एक बनावट उसमें होती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर आया हूँ, अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में बैठा हूँ, तो जाहिर है कि मेरे लिए इससे मुश्किल काम कुछ नहीं है कि मैं अपने जज्बात का इजहार कर सकूँ, क्योंकि जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो बिल्कुल दिल की गहराई से, वो ये है कि मैं जितनी बार आया हूँ तो मुझे हमेशा ये लगा है कि सिडनी जो है ये मेरा दूसरा घर है। मेरा दूसरा घर तो है ही है, मेरा बेटा यहाँ है, लेकिन आप लोगों की वजह से भी ये मेरा दूसरा घर है। और मुझे जब मैं आता हूँ तो लोग पूछते हैं, बल्कि कल भी एक साहब ने मुझे कहा कि वहाँ की आबो हवा कैसी है, तो मैंने कहा ये जानने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि बताने से बात नहीं बनेगी। क्योंकि लोग हैरान होते हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा कुछ हो रहा है कि वहाँ, मैंने कहा नहीं, एक बार आप आइए और आप देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है। और बहुत अपनापन महसूस होता है। और ख़ास तौर पे जब मैं आया तो अशरफ भाई के बारे में सबसे पहले मैं जब कराची गया तो वहाँ आपका जिक्र, क्योंकि इनके बहुत से दोस्त मेरे भी दोस्त हैं, और आपका जिक्र हुआ, आप आने वाले थे और मुझे अगले दिन वापस आना था, तो आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन तब से आपसे मिलने का इश्तियाक था। मैंने फिर वहाँ से रब्ता किया कि मेरा बेटा वहाँ है और मैं आऊँगा, तो आपने उन्होंने कहा नहीं आप आइए। और जब मैं आया हूँ तो सबसे पहले मेरी मुलाकात अशरफ भाई से हुई, और अशरफ भाई ने आप सबसे मुलाकात कराई। और मुझे लगता है कि मेरा यहाँ सिडनी में जो एक एड्रेस है वो अशरफ साहब हैं। मुझे लोग इनके हवाले से ज़्यादा जानते हैं। अब इसके अलावा मैं और क्या कह सकता हूँ, आप लोगों की मोहब्बत है और ऐसे ये मोहब्बत बनी रहे, ये मेरी दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे
مسئلہ یہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ اتفاق ایسا ہے کہ بہت زیادہ شاید بھی ہوتا. پہلے ہمیں بڑا ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ کچھ کس کو یہ صحیح ہاں. تو چونکہ میرا نہیں ارادہ تھا پڑھنے کا، تو اس وقت مجھے ابھی اپنے ایک اٹیچمنٹ میں ایک نظم ملی ہے پرانی، اور میرے خیال سے سب لوگ سن چکے ہیں اور آپ بھی شاید سن چکی ہوں گی. یہ الزائمر ڈیزیز کے مریضوں پر ایک نظم ہے. اور جب سے ان کے سارے موسم ایک جیسے ہیں، جب سے ان کے سارے موسم ایک جیسے ہیں، بھولنے والے سوچ رہے ہیں ہم کن جیسے ہیں. سارے دن سفید سنہری، ساری راتیں کالی، سارے دن سفید سنہری، ساری راتیں کالی، سارے پتے سبز مٹیالے، ساری آنکھیں خالی. بھولنے والے سوچ رہے ہیں ہم کن جیسے ہیں. ان جیسے ہیں جن کی آنکھیں آسمان کو تاکیں، ان جیسے ہیں جن کی آنکھیں آسمان کو تاکیں، ان جیسے ہیں جن کے ہاتھ لوگ ہاتھ میں تھامیں، ان جیسے ہیں جن کی حالت دل میں درد اتارے، ان جیسے ہیں جن کی حالت دل میں درد اٹھارے، ان جیسے ہیں جن کی خوشبو کل کی یاد دلائے. بھولنے والے سوچ رہے ہیں ہم کن جیسے ہیں. یہ جو مجھ کو ماں کہتا ہے اس کو کہاں دیکھا ہے. یہ جو مجھ کو ماں کہتا ہے اس کو کہاں دیکھا ہے. یہ جو ننھی پاس کھڑی ہے اس سے کیا رشتہ ہے. اور بھولنے والے یہ جو مجھ کو روز کھلائے کون ہے یہ بتلائے. بھولنے والے سوچ رہے ہیں ہم کن جیسے ہیں. ان جیسے ہیں جن کو سب نے تہخانوں میں رکھا، ان جیسے ہیں جن کو سب نے دالانوں میں رکھا، ان جیسے ہیں جن کو روز مشینیں، ان جیسے ہیں جن کو روز مشینیں گھور کے دیکھے، یا ان جیسے جن کے اوپر لوگ مضامین لکھے. بھولنے والے سوچ رہے ہیں ہم کن جیسے ہیں. یہ خود ذہن میں الجھے دھاگے کون انہیں سلجھائے. یہ جو ذہن میں الجھے دھاگے کون انہیں سلجھائے. کون سی کھڑکی کون سا چہرہ کون سے لوگ پر آئے. پلکوں پر کوئی بند نہیں ہے پانی بہتا جائے. تنہائی سی تنہائی ہے دل بس پھٹتا جائے. بھولنے والے سوچ رہے ہیں ہم کن جیسے ہیں. ان جیسے ہیں ان جیسے ہیں ہم کن جیسے ہیں. جب سے ان کے سارے موسم ایک جیسے ہیں. بھولنے والے سوچ رہے ہیں ہم کن جیسے ہیں. شکریہ. اور اب مجھے ابھی فروز علی صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا، تو میں فروز علی صاحب کو دعوت دوں گا کہ تشریف لائیں. اجازت. سو ایک مطلب ایک شعر. یہ بھی ہمارے ساتھ کہیں در بدر سی ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ کہیں در بدر سی ہے، کہ خواہش قیام جو رختے سفر سی ہے. یہ بھی ہمارے ساتھ کہیں در بدر سی ہے، کہ خواہش قیام جو رختے سفر سی ہے. رشتہ ہے کیسا ظاہر و باطن کے درمیان، رشتہ ہے کیسا ظاہر و باطن کے درمیان،
خوشیوں کے ہر صدف میں اداسی گوہر سی ہے واہ رشتہ ہے کیسا ظاہر و باطن کے درمیان واہ 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 خوشیوں کے ہر صدف میں اداسی گوہر سی ہے اور اس بار بھی کنارہ نہ شاید ملے ہمیں اس بار بھی کنارہ نہ شاید ملے ہمیں دریا ہے پرسکون تو کشتی بھنور سی ہے واہ واہ اس بار بھی کنارہ نہ شاید ملے ہمیں دریا ہے پرسکون تو کشتی بھنور سی ہے اور دو تین چار اور شعر کچھ چاند ستاروں میں بشر ڈھونڈ رہا ہے کچھ چاند ستاروں میں بشر ڈھونڈ رہا ہے جو کچھ بھی ادھر ہے وہ ادھر ڈھونڈ رہا ہے کچھ چاند ستاروں میں بشر ڈھونڈ رہا ہے جو کچھ بھی ادھر ہے وہ ادھر ڈھونڈ رہا ہے بہت اچھے ڈھونڈے وہ کسی غم کے سمندر میں اتر کے ڈھونڈے وہ کسی غم کے سمندر میں اتر کے ڈھونڈے وہ کسی غم کے سمندر میں اتر کے خوشیوں کے جو نایاب گوہر ڈھونڈ رہا ہے واہ واہ ڈھونڈے وہ کسی غم کے سمندر میں اتر کے خوشیوں کے جو نایاب گوہر ڈھونڈ رہا ہے منزل پہ تیرا کام ہے کیا دل کے مسافر منزل پہ تیرا کام ہے کیا دل کے مسافر رستے میں تجھے شوق سفر ڈھونڈ رہا ہے واہ واہ منزل پہ تیرا کام ہے کیا دل کے مسافر بہت رستے میں تجھے شوق سفر ڈھونڈ رہا ہے بہت اچھے اور کشتی یہ نئی ہم نے بنائی تو ہے لیکن کشتی یہ نئی ہم نے بنائی تو ہے لیکن دریا بھی کوئی اور بھمر ڈھونڈ رہا ہے واہ 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 کشتی یہ نئی ہم نے بنائی تو ہے لیکن دریا بھی کوئی اور بھمر ڈھونڈ رہا ہے بہت اچھے اور آندھی نے ترقی کی مٹایا ہے اسے بھی آندھی نے ترقی کی مٹایا ہے اسے بھی یادوں کا تو اپنی جو نگر ڈھونڈ رہا ہے یادوں کا تو اپنی جو نگر ڈھونڈ رہا ہے کیا کہنے بہت اچھے بہت اچھے